جب حالات آپ کو بے بس کر دیں تو یہ وظیفہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں، خوش ہوں، آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں اور ان حروف مقطعات میں ح م لا ینصرون زیادہ ٹائم آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 7 دفعہ آیا ہے، اور آج کا وظیفہ ح م لا ینصرون ہے۔ یہ ح م علیحدہ آیا ہے اور لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، دونوں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو حدیث میں یہ اکٹھے آئے ہیں، ح م لا ینصرون۔ جب غزوہ خندق تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ح م لا ینصرون پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ یہ آپ پڑھیں غزوہ خندق کے دوران۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وظیفہ ہے، ان کا عظمودہ وظیفہ ہے۔ انہوں نے غزوہ خندق کے دوران اس کا پڑھا تھا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، آپ اس کو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو وضو کے ساتھ، وضو نہیں ہے تو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویسے اس کو عام طور پہ ڈیلی روٹین میں آپ اس کو 313 دفعہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، جلدی اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو کھلا پڑھے پاگلوں کی طرح۔ لیکن اگر کوئی ایک تعداد مقرر کر کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 313 دفعہ روزانہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد حل ہوگا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو اس سے بڑھ کے تو میرا خیال ہے کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں تو اس میں ہی سب کچھ ہے، آپ کی زندگی کے جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جو بھی ہیں ان کا حل یہ ایک وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو رزق کی کمی ہے، آپ کا رزق نہیں مل رہا، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کے اوپر قرضے ہیں، آپ ہر اپنی پریشانی کی نیت کر کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو دیکھیے گا آپ کتنی جلدی اس کو کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے، آپ دوائیاں کھا کے تھک چکے ہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کینسر کے مریضوں کو آرام آیا ہے اس وظیفے سے، جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ تھا ان کو قرضہ ختم ہوا ہے اس وظیفے کی وجہ سے۔ اگر آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تو آپ اس کو تب بھی کر سکتے ہیں اس کی نیت کر کے۔ آپ اپنے ہر مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑھ کے کوئی اور وظیفہ نہیں، کیونکہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے، ان کا بتایا ہوا ہے، اور جب جو چیز انہوں نے بتا دی ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ اور نہیں ہے، اور قرآن پاک میں یہ آئے ہیں الفاظ، اس سے بڑھ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں اور کوئی وظیفہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ہر مقصد کے لیے اس کو ایک دفعہ آزما کے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا آپ کے اوپر جادو کرتا ہے کوئی، یہ آپ کو اس سے بھی بچاتا ہے، آپ کو ہر موذی چیز سے یہ بچاتا ہے، چاہے وہ بھوک ہے، چاہے وہ پیاس ہے، چاہے وہ ڈر ہے، خوف ہے، یہ آپ کو ہر چیز سے بچاتا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کیجئے گا یقین کے ساتھ، یہ یقین ہو آپ کو کہ میں جو یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ اثر دکھائے گا، اور اس وظیفے پہ تو زیادہ یقین ہو۔ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے۔ اللہ سچا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے، ان کے منہ سے جو نکلا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ اثر رکھتا ہے، اس لیے اس کو یقین کے ساتھ کیجیے گا۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی، آپ اس کو ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کو کریں اور اپنی پریشانیاں مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔